اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رب العالمین نے تمام انبیاء دے وچوں سب تو زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نو انہاں عظمتاں اور فضیلتاں وچوں یہ بھی ایک فضیلت اور عظمت ہے کہ جڑا پیغمبر بھی دنیا تے تشریف لاندا گیا ہے تو اُدا تذکرہ اُدے آمن تو بعد ہویا ہے، اُدی تعریف اُدا تذکرہ اُدی مقبولیت اُدے آمن تو بعد ہوئی مخلوق دے اندر، لیکن اللہ نے تھانو اور سانو جڑا پیغمبر عطا فرمایا ہے، اللہ نے اس پیغمبر دا تذکرہ اُدی پیدائش تو پہلے شروع فرما دیتا ہے۔ دنیا دا ہی قانون ہے کہ اگر کسی دی سوانح عمری یا سوانح حیات لکھی ویندی ہے تو اُدی پیدائش تو دے حالات شروع کیتے ویندے نے، اور اس دی اس سوانح عمری نو اُدی وفات تے آن کے مکمل کر دیتا ویندا ہے۔ لیکن کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جی عظیم شخصیت بھیجی ہے کہ جدہ تذکرہ اُدی ولادت تو بعد شروع نہیں ہویا بلکہ عالم ارواح تو شروع ہویا ہے، اور جدہ تذکرہ وفات تے ختم نہیں ہویا بلکہ جدہ تذکرہ عالم ارواح تو شروع تھی ہوئے، اُدے تذکرے نے جا کے مکمل جنت اندر مکمل تھی ہونا ہے۔ تائیں رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ الم نشرح دے اندر اسی چیز فرمایا کہ آپ نے توحید برملا دا اعلان فرمایا ہے، وہ لوگ اس طریقے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف بن گئے ہیں کہ جتھے اگے آب زمزم دے مٹکے بھرے پے ہوندے ہیں اور انہاں دے اندر شہد ملے ہوندا ہے تے لوگ آن کے پیندے، لیکن مکے دی دھرتی دے اندر ایک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہا بندہ اٹھ کھڑا ہو جاوے جس نے اپنے آباؤ اجداد دے دین نو ٹھکرا کے ایک نوا دین سارے سامنے رکھ دیتا وے، سارے نال ملاپ بھی کرائے، تعلق بھی بنائے، لیکن اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے بنجن دی ضرورت نہیں ہے۔ تو جگہ جگہ تے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ تے پارٹیاں بھیجیاں جا رہی ہیں، مخصوص بندیاں نو لایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکر نو ختم کر دیتا بنے، آپ نو معاذ اللہ بدنام کر دیتا بنے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے جتنا آپ دے تذکر نو مٹاون دی کوشش کرے سن، ورفعنا لک ذکرک محبوبم، اسا تیرے تذکر نو اور بلند کرن دے طریقے اختیار کریں دے رسا۔ اللہ اکبر۔ اجلے آیت مبارکہ نازل تھی ہے نا تو جبریل امین نازل ہوئے نے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آن کے پوچھا جبریل امین نے
اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا رب تے میرا رب یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ محبوب اساں تیرے تذکرے نو کتنا بلند کیتا ہے، اساں تیرے تذکرے نو کتنی بلندیاں عطا کیتیاں نے. تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی بہتر جاندا وے جس نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو اس طرح دے تاج پوا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا وے، آپ دے تذکرے نو بلند فرمایا وے. جلے اے گل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو جبریل امین نے خود ہی دا جواب دیتا ہے، اور جواب دینا فرمایا اللہ فرما رہے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تیرے تذکرے نو اتنا بلند کیتا ہے، اتنا بلند کیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے جتے میرا تذکرہ اسی اتے میرے محبوب دا تذکرہ بھی ہونا، جتے میرا نام گدا وڑنا وے اتے میرے محبوب دا نام بھی گدا وڑنا وے. آزان شروع ہوندی وے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے مؤذن پہنچ دے، کوئی بندہ بھی تھوڑے وچ اٹھ کے نہیں آدا میاں تیری آزان مکمل ہو گئی ہے ہن بس کر دے. اللہ فرماتا ہے نا میرا محبوب اساں جو تیرے نال وعدہ کیتا وے اساں تیرے تذکرے نو اپنے تذکرے دے نال جوڑ دتا وے، اس طریقے نال جوڑیا وے کہ جب تک مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ دے نال اشہد ان محمد رسول اللہ ناسی اس وقت تک میں رب اذان ہی مکمل نہیں ہون دیتا. اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے اس طرح بلند کر چھوڑا ہے مسلمانوں کہ اللہ نے آزان دے وچ بھی اپنے ذکر دے نال محبوب دے ذکر نو جوڑ دیتا وے. مکبر تکبیر آکھن تے آیا وے اس وقت بھی میرے محبوب دے نام دے نال اللہ اپنے نام نو جوڑ دیتا وے. اے کائنات دے اندر جڑی آزان ہے ایک ریسرچ دے مطابق اے آزان 24 گھنٹے پوری دنیا دے اندر گونج رہی ہے. ایک ملک جو ختم تھی نہیں وے دوسرے ملک جو شروع ہو ویندی وے، دوسرے ملک ختم تھی نہیں وے تیسرے ملک شروع ہو ویندی وے. قیامت تک آزان ہوندی راسی آمنہ دلال دا تذکرہ بھی. اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک. لوگ سارے ہوتے الزام تراشی کر دینے اے معاذ اللہ گستاخ رسول نے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت نو نہیں مندے، عظمت نو نہیں مندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف بارے طرح طرح دیاں گلاں کر دینے. میرا دوست سانو آن کے سن تو صحیح نا اسانے کے لیے سن کہ ایسا نبی دی عزت عظمت کس طریقے نال بیان کر دیا. اسانے کے لیے سننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرہ کس طریقے نال قرآن سنت دی روح دے نال بیان کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ آپ دی ولادت تو نہیں شروع ہویا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ عالم ارواح تو شروع ہویا وے. مسلمانوں قرآن اٹھا کے دیکھو ایک اللہ نے کانفرنس اور جلسہ بلایا وے او توحید خدا تے ہویا وے، دوسری کانفرنس شان مصطفیٰ تے ہوئی. دویا جلسے دا قرآن نے ذکر کیتا وے. ایک جلسہ اللہ نے اپنی ربوبیت دے بارے بلایا وے او توحید خدا دے بارے آیا وے. اور اللہ فرماندا ہے اذ اخذ ربک من بنی آدم، اسا آدم علیہ السلام دی ساری ذریت کو اکٹھا کر کے انہاں کول عہد تے میثاق لے رہا سے. مولا عہد تے میثاق کیڑا ہے؟ فرمایا الست بربکم، دسو تھوڑا رب کون ہے، تھوڑا پالن ہار کون ہے، تھوڑی ضرورتوں نو پورا کرنے والا کون ہے؟ تے ساری روحوں نے جواب دیتا ہے قالو بلا، مولا تیرے تو علاوہ ساڈا اور کون رب ہو سکتا ہے، تیرے تو علاوہ ساڈا کون ضرورتاں پوریاں کر سکتا ہے. اے عام جلسہ ہے، اس دے اندر ساری روحوں نے شرکت کی وے. ایک خاص جلسہ بھی ہویا وے جڑا شان مصطفیٰ دے اندر ہویا وے اور قرآن نے اس نو بھی بیان کیتا وے. اللہ نے تمام پیغمبراں دی ارواحاں نو اکٹھا کر کے اللہ فرماتا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. رب العالمین نے فرمایا سارے نبیوں دی ارواحاں نو اکٹھا کر کے اللہ نے ایک مضبوط میثاق لے ہوئے انہاں کول. اور میثاق کیڑا ہے؟ فرمایا ثم جاءکم رسول آونے میرا عظمت آلہ رسول، آونے میرا شان آلہ رسول، آونے میری بلندیاں آلہ رسول. ایو جا رسول آونے جیڑا اپنا پسینہ پونجے تے صحابہ کرام ادھے پسینہ زمین تے نہ ڈھاواں دے بلکہ شیشیت محفوظ کر لینے. کیوں محفوظ کر لے
اٹھا سلیم کی روایت نو وہ فرمانی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دے وقت میرے گھر دے اندر آن کے آرام کر دے ہوندے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے نے گرمی دی وجہ میرے نبی نو پسینہ آ گیا ہے اور جلے پسینہ آیا وے میں ڈبیا دا ڈھکن کھول کے میں اس پسینے دے قطرے نو محفوظ پہ کر دی ہم جلے محفوظ پہ کر دی ہم تے میرے نبی دی آنکھ کھول گئی اور میرے نبی نے پوچھا اے خالہ جان ایک ایک پہ کر دی میں پسینے نے کیوں اکٹھا کر رہی ہیں تے میری ماں نے فرمایا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اسا غریب آدمیاں کوئی اچھی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے پیسہ سارے کو نہیں ہے اے تھوڑا پسینہ اے ڈبیے چ بند کر لینیاں اور مدینے چ کوئی فنکشن ہوگا نا شادی دا تے بچیاں دے کپڑے تے لا کے منڈیاں کعبہ دے رب دی قسم ہے اس مجلس چ گزر دینے لوگ نپ کے پوچھ دینے اے خوشبو کیڑے بازار چ لے کے آئے ہو یہ کیڑے بازار چ لے کے آئے ہو تے سارے بچے دے سیندے ہوندے اے بازار چ نہیں ملدی اے خوشبو محمد عربی دے پسینے چ میرے رب نے پیدا کر دیتی او عظمت علی رسول آونے او رفت علی رسول آونے جدے پسینے دے اندر اللہ نے کستوری دی خوشبو نو جمع کر لیتا وے صحابہ فرمانے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مسافہ کر لے وہاں ترائے ترائے دہاڑے ہاتھ دھون دی رواں تے ہاتھ چ خوشبو کدی مکدی اے عظمت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ رب نے اپنے حبیب نو اس طرح عطا فرمائی نے میرے نبی دا پسینہ بھی آلہ میرے نبی دا سینہ بھی آلہ تے میرے نبی دا مدینہ بھی آلہ میرے نبی دا پسینہ بھی آلہ ہے مسلمانوں کہ اس پسینے دی شان ساری رات بیان کردہ رہا تے رات مکونے نبی دی گا بات نمکے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور رفت نو میرے رب نے اتنا بلند کیتا وے اللہ فرماتا ہے ہر پیغمبر آندہ رہ گیا وے میں او دے تذکرے نو دے آمر تو بعد شروع کیتا وے لیکن اپنے محبوب تے تذکرے نو عالم ارواح شروع کیتا وے نبیان دی مجلس بلا کے فرمایا اوے میرے نبیوں من المیثاق کرو ثم جاکم رسول آونے میرا عظمت آلہ رسول آونے میرا بلندیاں آلہ رسول او رسول آونے جڑا مکے دے چونکچ کھلو کے آسمان دے چانوال انگلی دا اشارہ کرے تے میں رب دو ٹکڑے کر سو اللہ اکبر اتنی عظمت آلہ رسول آونے کوئی جدہ لعاب دھان اتنا خوبصورت ہے صحابہ جسنو اپنے وجود تے ملنا فخر سمجھیں دینے صحابی فرمان دینے کھوئیو جی آئی جڑا بالکل کھارا ہے اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اس کھو دے اندر میرا لعاب سٹ دے صحابی فرمان دینے اس لعاب نو اس کھو سٹا گیا وے اللہ نے اس نو شہد رلو مٹھا بنا چھوڑے فرمایا سارا کوئی عام رسول ہے ایتے عظمت آلہ رسول ہے ایتے بلندیاں آلہ رسول ہے تو فرمایا ثم جاءکم رسول عظمت آلہ رسول آونے عزت آلہ رسول آونے بلندیاں آلہ رسول آونے میرے رسولوں تھوڑی موجودگی چاہونے تھوڑی رسالت اور نبوت دا سودا بکنا پہ ہوئے لوگ تھوڑے حق اسلام قبول کر دے پہ ہوئے اور تھوڑی عزت عظمت تو بلندیاں ملی ہوئے جاءکم رسول آمنے میرا عظمت آلہ رسول تے آکے کیا کرنے وے مصدق لی ما معاکم آکے تھوڑی رسالت تے نبوت دے ہوتے صدا قدیم مہر لا چھوڑے اے واقعی اللہ دے سچے رسول نے اے واقعی اللہ دے سچے نبی نے مولا اگر تیرا رسول آونے تیرا نبی آونے اسادے واسطے کیا حکم ہے اساں کیا کراں فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولتنصرن بات انج نہیں کرنا کہ میرا رسول آ گیا وے تسا سیرتے ہو وینا وے میرا نبی آ گیا تسا اپنی امتوں واپس لے کے چلا وینا وے فرمایا نہیں لتؤمنن بہ بات ہاتھ میرے نبی دو ہونا ہے تے بیت تسا انبیاء نے کرنی بات اتھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ چلنا اتھے ختم نبوت ایک جملہ کی ونیا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی سارے سچے ہیں کہ کوئی نہیں سچے نبیاں دی موجودگی وچ سچیاں دا سچا آ جاوے تے نبیاں دی نبوت چل سکدی نبیاں دی نبوت چل سکدی انہاں نوں امتی بننا پوسی انہاں نوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا پوسی سچے نبیاں دے ہوندے ہویا
میرا نبی آ جاوے تے کسے سچے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، ایک کانے دی کیوں چل سکتی؟ مرزے دی چل سکتی؟ جدہ نسب بھی خراب ہے، جس حسب بھی خراب ہے، جس میں علماء کرام فرماتے ہیں ایک اچھا انسان بھی نہیں لکھیا جا سکتا، وہ اٹھ کھڑا ہے میری نبی دی نبوت دی چادر وچ پیوند لاون واسطے۔ یاد رکھو ختم نبوت تے اپنا ایمان بھی پختہ کر کے رکھو، ختم نبوت تے ڈٹ کے رہو۔ کوئی مرزائی کوئی قادیان تھانوں دیکھو دیون دی کوشش کرے تو اودے دھوکے چ آون دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دی قسم ہے سارے کول قرآن ہی موجود ہے تے نبی دا فرمان ہی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً علماء کرام نے 100 آیات یہ جن قرآن دیاں جمع کیتیاں نے، جن آیات دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دی ختم نبوت نو بیان کیتا ہے، اور 200 تو زیادہ حدیث مبارکہ بیان کیتے ہیں جن دے اندر اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئے نے۔ تو فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، آ جاوے میرا عزت اور عظمت والا رسول، فرمایا لتؤمنن به، ادو تے ایمان بھی گھنا وڑا نے، صرف ایمان لے کے آمنا وے، فرمایا نہیں وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اگر او کفار دے خلاف تلوار اٹھاوے تے تسا او دے لشکر دے اندر شامل بھی ہو گئے، او اگر سپہ سالار ہوئے تسا او دے سپاہی بن کے اور کفر دے خلاف لڑنا شروع کر دے وے۔ اے ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت۔ تو تے ولادت تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکر کریں دویں، سنو سارے کول اساں عالم ارواح تو شروع کر رہے ہیں۔ عالم ارواح تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ میرے رب نے جاری فرما دیتا وے، اور اس سلسلے نو روکیا نہیں ہے۔ پیغمبر آندے گئے نے، پیغمبر جس طریقے نے اپنی رسالت تے نبوت دا لوگوں نو پرچار کریں دے رہے گئے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہر نبی اپنی امت نو میرے محبوب دیاں خبراں دیندا گیا، ہر نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دیاں خبراں دیندا گیا وے، اور یہ خبراں اس طریقے نال پہنچائیاں گئیاں نے کہ آپ دے نین تے نقش، آپ دے پورے وجود دا خط و خال، آپ دے حسن و جمال نو مکمل طور تے نبیوں نے بیان کر کے امت تک پہنچا دیتا وے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ عالم ارواح تو شروع ہو جاوے، اور اللہ نے عالم دنیا دے اندر نبیوں نو بھیجا وے، اور نبی آندے گئے نے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے نے، جد امجد نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ انی خلیل اللہ نہیں بڑھے کہ گھر بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ دے ہوئے خلیل اللہ بنے گئے ہوئے۔ خود فرماندے نے کسے پوچھا فَكَيْفَ كُنْتَ خَلِيلًا، کنی خلیل بن گئے ہو، اللہ دے دوست کس طریقے نال بن گئے ہو، اللہ دے نال تساں کس طریقے نال اپنا تعلق مضبوط کر کے دوے؟ تو فرمایا میں اے تعلق انی راہ تے نہیں بڑھایا، فرمایا بَذَّلْتُ نَفْسِي لِلنِّيرَانِ، میرے رب نے میرے کو جان دی قربانی منگی ہے، میں نار دے حوالے کر چھوڑی، میں اپنی جان آگ دے حوالے کر چھوڑیے۔ میرے رب نے میرے کو مال منگے ہوئے، میں مال مہمانہ تے خرچ کر دیتا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت شاہ سنت، امام شیخ خان، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ صحیح نہیں آدھا پیا مہربانی کر کے میں سارے دسانا پیا اللہ زبان اتنے تے آواز صحیح آوے نعرے دا۔ نعرہ تکبیر، علامہ شیخ صاحب، علامہ شیخ صاحب، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ بند ہو گئے بھائی۔ کیا بھائی الحمدللہ سارے مہمان خصوصی استاذی مکرم حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب تشریف لا چکے نے۔ الحمدللہ اللہ کا یہ کرم اور نوازش ہوئی ہے کہ اتنی لمبی
جدائی تو بعد آج استادی مکرم دوبارہ سارے اندر موجود نے، اور ادو تے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جڑی قرآن و سنت کی آواز ایک ٹائم واسطے بالکل ناپید ہو چکی آئی، الحمدللہ قرآن و سنت دیاں بہاراں دوبارہ استادی مکرم کے ذریعے شروع ہو چکی ہیں۔ میں بھی استادی مکرم کو دورہ تفسیر پڑھے ہیں تو اللہ استادی مکرم کی حفاظت فرماوے، اور انہاں دا خطاب اسی میرا خطاب ختم ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ ثم قال سبيلك أقوات غير أعياد